شاہد صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایک تو جب بھی واقعہ ہوتا ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے، پھر جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ایک سخت بیانیہ بھی سامنے آتا ہے اور کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جو کہ غیر مسلح ہیں، کسی احتجاج میں شریک ہیں، ان کے خلاف بھی ریاست کارروائی کر رہی ہے، چونکہ اس کے متعلق ریاست کا اپنا ایک بیانیہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ یہ سب کرنے سے بلوچستان بھر میں یہ واقعات رک نہیں رہے ہیں، دہشت گردوں کو ان کی کارروائیوں سے روکنے میں حکومت کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو جو اب تک کیا جا رہا ہے وہ تو پھر اس کا حل ثابت نہیں ہو رہا۔ شاہد رین صاحب، جنید، آپ نے اپنے ابتدائیے میں 2 سے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں خاص کر آپ نے ایک یو این کے جو ممبرز ہیں ان کی کسی رپورٹ کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ خود بطور جرنلسٹ، بطور اینکر اس رپورٹ کو پڑھیں تو اس میں جو دفتر خارجہ نے جو چیزیں مینشن کی ہیں وہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ جسے کہتے ہیں ایک رپورٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ چند ایسے لوگ جو غیر مسلح ہیں یا وہ سیاسی طور پہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ جنید، کیا آپ نے ان کی تمام جو پروسیڈنگز اب تک ہوئی ہیں، چاہے وہ راجی موچی کی صورت میں ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، ان کی تقاریر کا کبھی موازنہ کیا ہے؟ اردو میں جو تقریر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، بلوچی زبان میں جو تقریر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ یہی وہ کنفیوژن ہے جسے ہمیں دور کرنا ہے۔ اس کنفیوژن کو جب تک آپ دور نہیں کریں گے، آپ ایشو کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ شاہد صاحب، جب ہم حل کی بات کرتے ہیں تو مختلف سیاستدانوں کی جانب سے یہ رائے آتی ہے کہ ماضی میں جب سیاسی حکومت نے وہاں پر سیاسی ڈائیلاگ کی کوشش کی تو حالات بہتر ہوئے۔ مولانا ہدایت الرحمان کی مثال لی جائے تو ان سے متعلق بھی ریاست کا بڑا سخت موقف تھا، لیکن وہ بلوچستان اسمبلی کا حصہ ہیں۔ تو کیا جب ہم سابق وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی ڈائیلاگ کے کلچر کو ختم کر دیا، سیاسی انگیجمنٹ کو، جس سے بہت بڑا بحران پیدا ہوا پاکستان میں، تو کیا اب بھی وہی کیا جائے گا؟ تو پھر وہ غلط نہیں ہوگا جب سیاسی طور پر بات چیت کے راستے کھلے رکھ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے مسائل کی سنگینی اور بڑھے گی کم ہونے کی بجائے؟ جنید، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اس میں 2 چیزیں بہت واضح ہیں۔ آپ نے گزشتہ 2 باتوں کا ذکر کیا کہ ماضی میں پولیٹیکل ڈائیلاگ کا بلوچستان میں فائدہ ہوا ہے۔ آپ مجھے گزشتہ 2 دہائیوں میں 1 سال مینشن کر کے بتا دیں جس میں چاہے حکومت نے آغاز حقوق بلوچستان پہ کام کیا ہو، چاہے 18ویں آئینی ترمیم پر، اس وقت کب حالات ٹھیک ہوئے ہیں۔ 1 سال آپ مجھے مینشن کر کے بتا دیں، آپ کی ٹیم بتا دے، آئی ول بی گریٹفل۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نے سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ نہ کر کے، انہوں نے ضرور سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ نہیں کیا، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو اپیزمنٹ کی پالیسی انہوں نے لی، جو دہشت گردوں کو ریلیف فراہم کیا، اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو وفاق میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور ڈاکٹر عبدالمالک بجول وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے، تب حالات بالکل بھی بہتر نہیں ہوئے تھے؟ سر، ڈاکٹر مالک بلوچ کے دور میں جو واقعات ہیں ان کا ڈیٹا آپ نکال کے دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت زیادہ تھے، اب کم ہے، میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، جسے بہتر کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس ڈائیلاگ کا کریڈٹ ڈاکٹر مالک یا ان کی جماعت لیتی ہیں، بالکل ڈاکٹر مالک نے اپنے 2.5 سالہ دور کے آخری 3 ماہ میں ایک ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کیا، اور اس ڈائیلاگ کے پروسیس کے لیے ایک منتخب چیف منسٹر نے نہ تو بلوچستان کی کابینہ کو اعتماد میں لیا، نہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیا۔ اس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی فلور پہ ڈاکٹر مالک کو مینشن کر کے یہ بتا چکے ہیں۔ شاہد رین صاحب، جب ہم بلوچستان کے ان مسائل کی حل کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، دیگر سیاستدانوں سے سوال کرتے ہیں، تو وہیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ علیحدگی پسندی کا رجحان، لیکن کیا سیاسی قیادت اس ملک کی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ غلط قسم کا علیحدگی پسندی کا رجحان پیدا ہو گیا؟ امن قائم کرنے میں حکومتیں بھی تو ناکام ہو رہی ہیں، پھر ریاست کو بھی تو کامیابی نہیں مل رہی وہاں امن قائم کرنے میں۔ جنید، دیکھیں، موجودہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی صورتحال کا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں یہاں پر بلوچستان میں جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں، انہوں نے اس دہشت گردی پر کبھی بھی کام نہیں کیا۔ انہوں نے نہ تو کاؤنٹر ٹیررزم پر کام کیا، نہ کاؤنٹر انسرجنسی پر کام کیا۔
انہوں نے ایک موقف رکھا کہ یہ لڑائی دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کی ہے. آج پہلی مرتبہ ہے کہ جب پولیٹیکل گورنمنٹ اس سچویشن کو لیڈ کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر ان کیمرہ بریفنگ رکھی. تمام اراکین اسمبلی کے سامنے اس صورتحال کو رکھا. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا ہدایت الرحمان کا ذکر کیا. دیکھیں پولیٹیکل جو کلاس ہوتی ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مولانا ہدایت الرحمان کے نظریے طریقہ سیاست سے کوئی اتفاق اور کوئی اختلاف کر سکتا ہے, لیکن سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ اس ان کیمرہ سیشن میں جو بلوچستان صوبائی اسمبلی میں ہوا اس میں مولانا ہدایت الرحمان 28 نکات کے ساتھ تحریری طور پر آئے, اور انہوں نے تحریری طور پہ چیف منسٹر کو وہ دی کہ ان کے ذریعے ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں, جس پہ چیف منسٹر نے انہیں یہ کہا کہ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے, جو پولیٹیکل لیڈ لینے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, ایک ان کا سیکورٹی کونسل کی میٹنگ اسلام آباد میں بلائی گئی. پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس میں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی اس وقت جماعت ہے, اس کی بلوچستان پہ دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا. تو شاہد رین صاحب, آپ کا خیال ہے کہ اس وقت جو وہاں کی سیاسی قیادت کے نمائندے ہیں, اختر مینگل صاحب جن کے والد وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جو خود وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے, ان کے پاس کوئی تحریری طور پر حل نہیں ہے بلوچستان کے مسائل کا؟ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسی ایفرٹ کی ہے تو وہ میڈیا کے سامنے رکھیں. تو ماضی میں جو لوگ اس سیاسی دھارے کا حصہ بنتے رہے ہیں, یعنی وہ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ دل سے تسلیم کرتے رہے ہیں, وہ لوگ اگر موجود ہیں زمین پر تو ان کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے؟ ان کو نہیں دعوت دی جانی چاہیے مذاکرات میں شامل ہونے کی, مسائل کا حل آپ کے سامنے لانے کی, اور پھر آپ کے اپنے جو تحفظات ہیں, یعنی آپ سے مراد آپ کی اس وقت برسر اقتدار حکومت, وہ اپنے تحفظات اور مسائل ان کے سامنے رکھیں؟ جنید, ہر چیز کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. سردار اختر مینگل کو 2 مرتبہ پرائم منسٹر شہباز شریف ان معاملات پر مدعو کر چکے ہیں. یو کین چیک دس ریکارڈ فرام پرائم منسٹر آفس. سردار اختر مینگل کی جماعت کے ایک ایم پی اے ہیں جن کا نام جہاں زیب مینگل ہے, انہیں 3 مرتبہ پروونشل گورنمنٹ سی ایم ہاؤس سے انوائٹ کر چکی ہے. نہ تو سردار اختر مینگل پی ایم ہاؤس کے بلانے پر آئے, نہ ان کے ممبر اسمبلی صوبائی حکومت کے بلانے پر آئے. ڈاکٹر مالک, ان کی جماعت صوبے میں ہونے والے ان کیمرہ سیشن میں موجود تھی, اسلام آباد میں ہونے والی جو سیکیورٹی میٹنگ تھی اس میں موجود تھی, اور انہوں نے اپنا نقطۂ نگاہ وہاں رکھا. ہم نے صرف یو این کی رپورٹ کا ذکر نہیں کیا شاہد رین صاحب, ہم نے ان تمام واقعات کا بھی ذکر کیا ہے جو بلوچستان میں پیش آئے, جس میں معصوم لوگوں کی جانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. وہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اس پر کوئی اختلاف نہیں کر رہا, لیکن جن افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے, حکومت بلوچستان اس کا دفاع بھی کر رہی ہے, اس سے تو یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. تب بھی آپ ان گرفتاریوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیں, یہ گرفتاریاں کب کی گئیں, پہلا سوال یہ ہے. جس رات کوئٹہ میں ایک جیسے کہتے ہیں سیٹ ان جاری تھا, سیٹ ان کی صورتحال پر پورا دن اگر آپ اس کے ویڈیوز نکال کر دیکھ لیں, جھڑپیں مظاہرین کی اور پولیس کی کوئٹہ کے ایک علاقے سریاب روڈ میں ہوتی رہیں, اور ان مظاہرین کی کل تعداد کوئی 300 سے 400 کے لگ بھگ ہوگی. وہاں پر یہ چیزیں جاری رہیں, جس کے بعد رات 9 بجے کے قریب بی وائی سی نے یہ کلیم کیا کہ پولیس کی فائرنگ سے 3 لوگ مارے گئے ہیں. پولیس کی جانب سے, صوبائی حکومت کی جانب سے یہ واضح طور پر موقف لیا گیا کہ جب تک ان کا میڈیکو لیگل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ تعین کرنا ہی ممکن نہیں ہے کہ کس کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے ہیں. ان لاشوں کو پولیس کی تحویل میں دیا جائے, جو کہ بی وائی سی نے نہیں دی. اس کے بعد ان لاشوں کے جو ورثاء ہیں انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو اپروچ کیا کہ ہمیں یہ لاشیں وہاں سے بازیاب کروا کے برآمد کروا کے دیں. ان کی درخواست پر یہ ساری کارروائی ہوئی. تو اب اس وقت اتنے سنگین واقعات بلوچستان میں پیش آ رہے ہیں ہر روز یا ہر کچھ دن کے بعد, تو یقیناً حکومت بلوچستان ساتھ جوڑ کر بیٹھی ہوگی. حکومت بلوچستان کی نظر میں اس وقت کیا حل ہے بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لیے؟ دیکھیں, بینگ اے اسپوکس پرسن اس وقت ایک ٹی وی کے پروگرام پہ میں آپ کو جنید حل تو نہیں بتا سکتا, لیکن ایک چیز بہت واضح طور پہ بتا سکتا ہوں کہ پروونشل ایکشن پلان صوبے میں 2 دہائیوں میں جو بھی صورتحال صوبے میں رہی ہے, میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا کہ اس صوبے کا المیہ یہ رہا کہ اس صوبے کی کسی سیاسی حکومت نے اس کی پولیٹیکل اونرشپ ہی نہیں لی. پہلی مرتبہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس کی اونرشپ لے رہی ہے, اور اس پر آتے ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے جن چیزوں پر کام کیا ان میں سب سے پہلا کام پروونشل ایکشن پلان تھا. پروونشل ایکشن
ایکشن پلان کی تشکیل کے بعد اکتوبر سے ہم نے اس پر عمل درآمد کا آغاز کیا ہے، اور ایک ایسی صورتحال جو صوبے کو گزشتہ 2 دہائیوں سے درپیش ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتوں اور دنوں میں اس صورتحال سے ہم نکل آئیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ 11 مارچ کے واقعے کے بعد وزیر اعظم پاکستان آرمی چیف بلوچستان میں کوئٹہ میں موجود تھے اس وقت جو ایک اجلاس ہوا اور پریس کانفرنس ہوئی، اس میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ بھی موجود تھے، تو کیا اب بھی بلوچستان حکومت ان سے رابطے میں ہے مشاورت کے لیے؟ جی بالکل، چیف منسٹر ہمسیلف ان سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ ان کے سیاسی تھاٹ کے ساتھ، ان کی اوپینین کے ساتھ اتفاق اور اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن بہترین قسم کا صوبائی اسمبلی میں موجود ہے۔ ڈاکٹر مالک ان کی جماعت اپوزیشن بینچز پر ہے، لیکن اس کے باوجود کوآرڈینیشن اور تمام چیزیں وزیر اعلیٰ کی ان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔